چھپا کے لایا تھا، اور آ کر حضرت بایزید بستامی سے کہتا کیا ہے کہ حضور کی ایک حدیث ہے، اس کا مطلب آپ سمجھا دیجئے۔ کیا؟ اتقوا بفراست المومن، مومن کی فراست، مومن کی سمجھ سے ڈرو۔ تو حضرت کہتے ہیں وہ جو زنار تو نے چھپا رکھی ہے نیچے، پہلے نکال اس کو، پہلے اسے نکال پھر سمجھاؤں۔ اتنا کہنا تھا، اس پر ایمان کی روشنی پڑ گئی۔ اس نے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ پڑھ کر کے وہ مسلمان ہو گیا۔ اور مسلمان ہونے کو ابھی ذہن کی پوری صفائی تو نہیں ہوئی تھی نا، ابھی تازہ مسلمان ہوا، تو اس نے حضرت سے کہہ دیا کہ حضور بہت سارے فقیروں کے پاس میں گیا، بہت سارے درویشوں کے پاس میں گیا، میں نے پوچھا، کسی نے جواب نہیں دیا جو آپ نے دیا۔ اتنا واضح آپ نے جواب دیا کہ فراست کو دکھا ہی دیا، سمجھایا ہی نہیں، دکھا دیا آپ نے، اور کوئی فقیر نہیں بولا، کوئی درویش نہیں بولا۔ اسے بھائی سے کہتے سر میں جانتا ہوں تو کہاں کہاں گیا، میں جانتا ہوں کہ تو کہاں کہاں گیا تھا۔ وہ لوگ اس لیے خاموش تھے کہ وہ بھی جانتے تھے کہ تیرا ایمان میرے ہاتھ پر لکھا ہوا ہے، وہ بھی جانتے تھے کہ تیرا ایمان میرے ہاتھ پہ لکھا ہوا ہے۔ تو درویشوں کی خاموشی کو جہالت نہ سمجھنا، درویشوں کی خاموشی کو جہالت نہ سمجھو، وہ بولے تو حکمت، خاموش رہے تو کرامت۔ سیدنا مولانا شیخ الاسلام۔ اب مجھے یہ بتاؤ، ایسے روشن ضمیروں کو کیا جہالت ڈرا سکتی ہے؟ کیا جہالت ڈرا سکتی ہے؟ اچھا ایک بات اور بتا دو، ضمنی بات ہے، اس نے روشن ضمیری دیکھی بایزید بستامی کی، فراست دیکھی بایزید بستامی کی، علم دیکھا بایزید بستامی کا، اور کلمہ پڑھا رسول عربی کا۔ بھی طریقہ یہ ہے کہ آپ جس کا کمال دیکھتے ہیں اس کے گن گاتے طریقہ، مگر اس نے کیا کیا؟ کمال بایزید بستامی کا اور ایمان رسول عربی کا۔ وجہ یہ ہے کہ ولایت جو ہے وہ دلیل نبوت ہے، جو دلیل کو مانتا ہے دعوے کا کلمہ پڑھتا ہے، وہ دلیل نبوت ہے، جو دلیل کے قریب آ گیا وہ دعوے کے قریب آ گیا۔ آج کیا تم نہیں دیکھتے کہ خدا جس کو اپنے سے دور کرنا چاہتا ہے، اپنے محبوب سے دور کرنا چاہتا ہے، اس کو ولیوں سے بھی دور رکھتا، اس کو ولیوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دلیل کے قریب ہو دعوے سے دور ہو جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ۔ تو مجھے بتاؤ ایسے روشن ضمیروں کو کیا جہالت ڈرا سکتی ہے؟ اس سلسلے میں ایک واقعہ حضرت جنید بغدادی کا بھی یاد آ گیا۔ نیک سیرت تو وہ پہلے تھے ہی، اتفاق سے وہ جا رہے تھے تو دیکھا کیا انہوں نے کہ دریا کے کنارے ایک نوجوان ہے، اس کے پہلو میں ایک عورت ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی شیشی ہے، ان کو گمان ہوا کہ شاید شراب ہے۔ اس منظر کو دیکھ کے ان کے دل میں خیال ہے کہ یہ اللہ کے بندے کیسے نافرمان ہیں، کھلے عام خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، یہ ان کے دل میں خیال آیا۔ اتنے میں دریا میں ایک کشتی الٹ گئی، جب کشتی الٹ گئی تو یہ جوان کود کر کے چلا گیا، اس میں سے دو کو بچا کے لایا، پھر گیا پھر دو کو بچا کے لایا، اور اس کے بعد پھر ان سے کہتا صاحب آپ بھی دو ایک کو بچا کے لائیے۔ حضرت جنید کہتے مجھے تیرنا نہیں آتا۔ تیرنا تو نہیں آتا، بدگمانی تو نہیں آتی ہے، یہ میری بہن ہے، اس میں دوا۔ مولانا روم نے کیا پیاری بات کی کہ بندگان خاص علام الغیوب فاحذروہم ہم جواسیس القلوب، اللہ کے خاص بندوں، عالم الغیب و شہادہ کے خاص بندوں سے ڈرو۔ یہ دل کے سی آئی ڈی ہے، یہ دل کے سی آئی ڈی ہے۔ ایسے روشن ضمیروں کو کیا جہالت ڈرا سکتی ہے؟ اگر اسی سلسلے میں سارے واقعات بیان کرتے جائیں تو دوسری بات کی طرف
کوئی توجہ میں نہ دلا سکوں گا۔ اب رہے گی مفلسی کی بات، تو مفلسی کے سلسلے میں وہ واقعہ یاد کیجئے جو آپ نے سنا بھی ہوگا کہ بارگاہ محبوب الہی میں ایک شخص آیا اور آ کر اپنی مفلسی کا اس نے اظہار کیا، مدد چاہیے۔ تو حضرت نے کیا کیا، مٹی کا ڈھیلا منگوایا اور منگوا کر کے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر دم کیا، وہ سونا بن گیا۔ جب سونا بن گیا یہ صاحب بھی بہت خوش ہو گئے، سونا بھی مل گیا اور سونا بنانے کی ترکیب بھی مل گئی، بہت آسانی سے ہم بھی بنا لیا کریں گے۔ اب اس کے بعد صبر تو ہوا نہیں، میں سمجھتا ہوں کئی کلو لے کے بیٹھ گیا، وہ رات بھر دم کرتے کرتے خود بے دم ہو گیا، وہ سونا کیا بنے سنہرا بھی نہیں ہوا۔ اور دوسرے دن محبوب الہی کی بارگاہ میں تھکا ہوا دل و دماغ لے کے پہنچا، حضور آپ نے تو 3 ہی بار پڑھا تھا، میں رات پر دم کرتا رہا مگر کچھ نہیں ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ نادان، خدا کے کلام میں مٹی کو سونا بنانے کی پوری طاقت موجود ہے، مگر پہلے نظام الدین کی زبان پیدا کر دے، پہلے محبوب الہی کی زبان پیدا کر دے۔ یہ جھوٹ بولنے والی زبان، یہ غیبت کرنے والی زبان، یہ حرام کھانے والی زبان، یہ نجاستوں میں آلودہ زبان، اس پر اللہ کا کلام جب آتا ہے اپنا اثر کھو دیتا ہے، اپنا اثر کھو دیتا ہے۔ اثر اگر رکھنا چاہتے ہو تو زبان کو اس کے لائق بناؤ۔ بتاؤ جن کا یہ حال ہے کہ پھونک مارے تو مٹی سونا بن جائے، کیا وہ مفلسی سے ڈر سکتے ہیں؟ یہ مفلسی سے ڈرنے ہمارے حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کے بڑے چہیتے بھانجے حضرت عبدالرزاق نور العین کا بھی ایک واقعہ، ان کو کیمیا بنانے کا بڑا شوق تھا، یہ نسخہ وہ نسخہ سب استعمال کرتے تھے۔ اور کیمیا والوں کے لیے ایک عجیب بات ہوتی ہے کہ آخری آنچ خراب ہوتی ہے، ہمیشہ آخری آنچ خراب ہوتی ہے۔ تو حضرت مخدوم کو خیال ہوا کہ صاحبزادے کو کیمیا بنانے کا شوق ہے، اب ان کی تعلیم کے ان کو بلایا، بیٹے مجھے استنجے کی ضرورت ہے، مٹی کا ڈھیلا تھا، وہ گئے لے کر آئے، سرکار نے خاص نظر ڈالی، وہ سونا، کہا بیٹے میں نے سونا نہیں مانگا، مٹی کا ڈھیلا مانگا۔ پھر گئے دوبارہ، پھر لے کے آئے، پھر نظر ڈالی تو سونا، کہا پھر تم سونا لائے، میں تو مٹی مانگ رہا ہوں۔ تیسری بار پھر آج طاقت حضور میں تو مٹی ہی لاتا ہوں، مگر جب آپ نظر ڈالتے ہیں تو وہ سونا بن جاتے ہیں۔ کہا بیٹے اس طرح کا کیمیا بنانا سیکھو، اس طرح کا کیمیا بنانا سیکھو۔